اس پرٹیکولر سیٹ کے اوپر جو ہے وہ کتنے لوگ اب تک تبدیل ہو چکے ہیں یہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہی ہیں۔ اس حکومت کو نا ایک بہت بڑا امیج کا پرابلم ہے، یہ جانتے ہیں اس بات کا احساس ہے کہ ان کا امیج بیڑا غرق ہو چکا ہے، چاہے وہ میڈیا کے اندر ہو، چاہے سوشل میڈیا کے اندر ہو، یا عام پاکستانی جو یہ چیزیں استعمال نہیں بھی کرتے ان کے بیچ بھی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، آج پہلا روزہ ہے اور تمام دیکھنے والوں کو رمضان المبارک کی خوشیاں مبارک ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کا یہ رمضان جو ہے وہ خیر و عافیت سے گزرے گا۔ آپ اپنے لیے، ہمارے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اور اس پورے ملک کے لیے جو ہے وہ اس رمضان المبارک میں دعائیں کرنا مت بھولیے گا۔ آج کا جو ٹاپک ہے، آج کی جو ویڈیو ہے، اس کا تعلق ہے فواد چودھری صاحب سے۔ کل باقاعدہ طور پر اس بات کا اعلان ہوا کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ نئے انفارمیشن منسٹر کے طور پر سامنے آ رہے ہیں۔ اب تھوڑا بہت جو بیک گراؤنڈ میں فواد چودھری صاحب کے بارے میں جانتا ہوں، کیونکہ ان کے ساتھ تعلق واسطہ کوئی اب سے نہیں ہے، بڑی دیر سے ہے، بلکہ ابھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں آئی تھی تب سے ہے۔ اور تھوڑا سا اس کا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں، پھر میں ذرا فواد چودھری صاحب کی جو ایک سلیکشن ہے میں ذرا اس کے اوپر آؤں گا۔ دیکھیے، اس حکومت کو نا ایک بہت بڑا امیج کا پرابلم ہے، اور یہ امیج اس حکومت نے اپنا خود بیڑا غرق کیا ہے۔ اس کو اب تقریباً 2.5-3 سال ہو گئے ہیں، اور یہ جانتے ہیں اس بات کا احساس ہے کہ ان کا امیج بیڑا غرق ہو چکا ہے، چاہے وہ میڈیا کے اندر ہو، چاہے سوشل میڈیا کے اندر ہو، یا عام پاکستانی جو یہ چیزیں استعمال نہیں بھی کرتے ان کے بیچ بھی۔ تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ترجمانوں کی ایک فوج بنائی ہوئی ہے اس حکومت نے، اور یہ اپنی اس امیج بلڈنگ کے اوپر جو ہے وہ جہاں پہ وفاق کام کرتا ہے وہیں پہ پنجاب بھی بہت زیادہ کام کرتا ہے۔ اور ایک زمانے میں تو آپ کو یاد ہوگا ان کے 35-40 ترجمان بھی ہوا کرتے تھے، پھر ایٹ لاسٹ اس کو ختم کر دیا۔ لیکن اس پرٹیکولر سیٹ کے اوپر جو ہے وہ کتنے لوگ اب تک تبدیل ہو چکے ہیں یہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہی ہیں۔ اب میں آپ کو اس پرابلم کی وجہ بھی، بیک گراؤنڈ بھی آپ کو اس کا میں بتا دیتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے 2011 سے لے کر اب تک 2018 تک، جب تک یہ انتخابات انہوں نے لڑے تھے، وہ اس بات پہ قائل ہو چکے تھے کہ میرا جو ووٹ بینک ہے نا، جس کو میں نے ٹارگٹ کرنا ہے، وہ ہے یوتھ، ینگسٹر۔ اور اپنی پارٹی کو انہوں نے جو بھی کھڑا کیا اس میں سوشل میڈیا کا بہت بڑا کردار تھا۔ میڈیا کا تو کردار تھا ہی، سوشل میڈیا کا بھی بہت بڑا کردار تھا۔ اچھا، اس سوشل میڈیا کے اندر جو ہے وہ کام بے شک 54 کا ہوگا، اس کو 1 روپے کر کے دکھایا گیا۔ کمال کر دیا کپتان نے، کپتان چھا گیا، کپتان نے یہ کر دیا۔ اس کے بعد مطلب مختلف قسم کے ویب سائٹس جہاں پہ ویڈیو شیئرنگز وغیرہ ہوتی تھی، میں نام نہیں لوں گا، ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح سوشل میڈیا کے لڑکے جو بیٹھ کے ٹویٹس وغیرہ کرتے تھے، کام کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے تھے، ٹرینڈز چلانا، یہ ساری چیزیں۔ اچھا، جب یہ چیزیں ہوئیں، ان کو آئیڈیا ہوا کہ یار پارٹی نا اس سے بہت پروموٹ ہو رہی ہے، پھیل رہی ہے، نظروں میں آ رہی ہے، یوتھ ہمیں چیک کر رہا ہے، یوتھ ہمیں آبزرو کر رہا ہے، بیس بڑی تیزی سے جو ہے وہ پھیل رہی ہے۔ یہ سارا کچھ تو ہو گیا، سوشل میڈیا کے اوپر تو ہو گیا۔ اچھا، پھر کچھ اور وجوہات کی وجہ سے، جس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، مین اسٹریم میڈیا نے بھی ان کا بڑا ساتھ دیا۔ میں جانتا ہوں چیزیں، کیونکہ ظاہری بات ہے میں اس کا پارٹ ہوں۔ خاص طور پہ 2013 سے لے کے 2018 کا جو پیریڈ تھا، 2014 کا دھرنا اینڈ آل دیٹ، مطلب آج کئی اینکر جو ہیں وہ میں خود حیران ہوتا ہوں، کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے بندے کوئی نہیں ہوتے تھے، ہم خالی کرسیاں نہیں دکھاتے تھے، ہم جان کے کیمرہ جو آپ کے، تو یہ ایک اینکر کہہ چکے ہیں اس بات کو، مطلب یہ اتنا بڑا ایک اعتراف جرم ہے جس کی انتہا کوئی نہیں۔ تو میڈیا نے بھی ان کا بہت ساتھ دیا۔ اب ہوا کیا کہ جب حکومت میں آ گئے، حکومت میں جب آئے تو اس کے بعد اب وہ جو کرسی تھی وہ تو اچیو ہو گئی، لیکن اس کے بعد اب آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ کام کے ذریعے کرنا ہے، اور کام جو ہے وہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر صرف نہیں کر سکتے، ٹرینڈز چلا کے نہیں کر سکتے۔ اپوزیشن میں تو کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، تیری ایسی کی تیسی، تو نے یہ کر دیا، تو نے وہ کر دیا، گالی نکالنا، اگلے کو برا بھلا کہنا، یہ تو بڑا آسان کام ہے۔ لیکن جب آپ خود کرسی پہ آ کے بیٹھتے ہیں اور خود آپ کو کرنا پڑتا ہے تو یہ بڑا مشکل کام ہے۔ جب یہ حکومت میں آئے اور اب کام کرنے کی باری ہے تو وہ سمجھ نہیں آ رہی۔ اب میڈیا بھی تنقید کر رہا ہے، میڈیا بھی سنبھالا نہیں جا رہا۔
تو اس کے بعد ان کو پھر یہ احساس ہوا کہ بھائی اس کا پھر پرانا حل وہی ہے کہ جس طریقے سے ہمیں اپنی امیج بلڈنگ ہم کرتے تھے سوشل میڈیا کے اوپر، اسی کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے ابھی تک اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو ایک پوری فوج جو ہے وہ آئی اور گئی. مطلب فواد چودھری صاحب سب سے پہلے آئے. فواد چودھری صاحب جب وہاں سے اس سیٹ سے ہٹے، فردوس عاشق اوان آ چکی ہیں اس سیٹ کے اوپر. یہی معاملہ شہباز گل بھی ابھی ہینڈل کر رہے ہیں، شبلی فراز صاحب اس کو ہینڈل کر چکے ہیں، عاصم سلیم باجوہ صاحب وہ اس کو میڈیا کے میٹرز کو ہینڈل کر چکے ہیں. اس کے بعد یوسف بیگ مرزا صاحب، وہ تو خیر ابھی بھی ان کی میڈیا ٹیم کے اندر ہیں، وہ بھی ہینڈل کر رہے ہیں. یہ جو فونز وغیرہ کا سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے یہ اسی میڈیا ٹیم کے بدولت ہی ہو رہا ہے. تو بہت سے لوگ آئے اور بہت سے لوگ گئے، لیکن پرابلم ایریا ابھی کیا، وفاقی وزیر خزانہ تو 3 تبدیل ہوئے ہیں نا. یہ جو میڈیا ہینڈلنگ والا معاملہ ہے یہ تو اب مطلب 4تھی دفعہ آ چکا ہے، فواد چودھری صاحب کے پاس واپس آ چکا ہے. اسی طرح پنجاب کے اندر فیاض الحسن چوہان سے اس کے بعد نکلے، تو وہاں پہ بھی 3-4 جو ہیں وہ تبدیلیاں ہو چکی ہیں. لیکن میری نظر میں اس ساری چیز کو اگر آپ دیکھ لیں، میرا خیال میں فواد چودھری صاحب سے بہتر کوئی بندہ ان کی ٹیم میں نہیں ہے جو میڈیا کو ہینڈل کر سکے. اب میں اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں کیوں. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ فواد چودھری جو ہے وہ خود بھی ایک اینکر رہ چکے ہیں اور میڈیا کے اوپر کام کر چکے ہیں، میڈیا چینلوں میں کام کر چکے ہیں. وہ چینلز کے کام کرنے کا طریقہ کار کس طرح ہوتا ہے وہ اس کو پہچانتے ہیں، وہ ان کو سمجھ آتی ہے. یہ باقی جتنے لوگ آئے ہیں، شبلی فراز صاحب ویسے بہت اچھے انسان ہوں گے لیکن ان کا میڈیا کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے. فردوس عاشق اوان جو ہے ان کو شوق بہت ہے میڈیا کے اوپر آنے کا، میڈیا ہینڈل کرنے کا، لیکن معذرت شی از دا ورسٹ پرسن کہ آپ ان کو میڈیا کے سامنے لا کے کھڑا کریں. مطلب پاکستان تحریک انصاف کا چہرہ جو ہے وہ کم از کم فردوس عاشق اوان نہیں ہو سکتی. تو فردوس عاشق اوان کو لا کے یہ ذمہ داری پکڑا دینا، ان کو بہت شوق ہے میڈیا کے اوپر آنے کا، لیکن شی از ایبسولوٹلی بیڈ ان ہینڈلنگ دس، یہ میڈیا افیئرس وغیرہ. وہ اپنا رکھ رکھاؤ بہت کریں گی، وہ اپنا کرنا، مطلب دن میں 2-3 پریس کانفرنس کرنا تھا، کوئی گل ہوئی بلاؤ میڈیا. دیٹ از ناٹ ہاؤ میڈیا ورکس. میڈیا آپ کی اپنی پروموشن پہ نہیں چلتا، میڈیا چلتا ہے آپ نے جو اچھا کام ہے اس کو آپ نے دکھانا ہے. اور یہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے. ان میں سے اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ فواد چودھری کر سکتا ہے. اچھا فواد چودھری جو ہے، دوسری بات یہ کہ ان کے اندر ایک پیشنس بھی ہے، کرٹیسزم سننا بھی جو ہے وہ انفارمیشن منسٹر کی ایک خاصیت ہونی چاہیے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ آگے سے ہی لڑ پڑے. جس طرح شہباز گل ہے، آپ شہباز گل صاحب کے ساتھ ان کو کہیں کہ جناب یہ آپ کی حکومت نے غلط کیا، وہ آپ کے اوپر اٹیک کر دیں گے، آپ لفافہ، آپ یہ، آپ وہ. فواد چودھری اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے. یہ شہباز گل نے یہ، اچھا واٹ شہباز گل از ڈوئنگ، یہ اس حکومت کے لیے اور زیادہ نقصان دہ چیز ہے کہ وہ حکومت کا اور بیڑا غرق کر دیتا ہے. حکومت اگر مطلب آپ نے اگر امیج بلڈنگ کرنی ہے نا، شہباز گل کو آپ لا کے دے دیں، وہ اس امیج نے اگر وہ آپ سمجھ لیں 10 میں سے 5 خراب ہوا ہے نا، وہ 10 میں سے 10 خراب ہو جائے گا. مطلب وہ ہی اسٹارٹس ہٹنگ دا میسنجر، ہی اسٹارٹس ہٹنگ دا جرنلسٹ. ان کے ساتھ ہی لڑنا، میرے ساتھ بھی کئی دفعہ ہو چکا ہے، لیکن اور بھی کئی صحافیوں کے ساتھ ہی کر چکے ہیں. میں ہارڈلی شاید ہی کوئی اینکر جانتا ہوں کہ جس کے حوالے سے ان کے ساتھ مڈبیر نہ ہوئی ہو، وہ سب کے ساتھ ہی لڑ چکے ہیں. تو اس طرح کا بندہ کبھی بھی انفارمیشن منسٹری میں نہیں چل سکتا. تو وہ اور بات ہے کہ شہباز گل سکھ کا سانس لے رہے ہوں گے کیونکہ ان کی بھی شبلی فراز کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑی سی نوک جھوک ہو چکی ہے، تو وہ سکھ کا سانس لے رہے ہوں گے کہ فواد چودھری آ گیا. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ فواد چودھری کے ڈومین کے اندر جو ہے وہ انٹر ہو سکے گا تو فواد چودھری از ناٹ گوئنگ ٹو لیٹ یو ڈو دیٹ. ایک بات، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ فواد چودھری جو ہے وہ اپنے کام کے ماہر ہیں. جس طرح انہوں نے منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی چلائی ہے، بہت زبردست چلائی ہے. آئی مین وہ یہ حقیقت ہے کہ واقعی اس سے پہلے اس طرح کا کام اس منسٹری میں کبھی بھی نہیں ہوا تھا. لوگ یہی کہتے تھے کھڈے لائن والی منسٹری ہے. فواد چودھری کو اگر دیے تو دراصل میں اس کو کھڈے لائن لگایا، لیکن انہوں نے کام کر کے دکھایا اس کے اندر. ہاں پرابلم ایریا کہاں پہ آ سکتی ہے فواد چودھری کو، وہ آ سکتی ہے سی ایم پنجاب کے ساتھ، کیونکہ عثمان بزدار کے ساتھ جو ہے وہ فواد چودھری کی نہیں بنتی، اور کھلے عام بھی آپس میں جو ہے وہ نوک جھوک ہو چکی ہے. فیاض الحسن چوہان کے ذریعے جو ہے وہ پنجاب حکومت پہ ڈائریکٹلی اٹیک کرتے رہے، اور فیاض الحسن چوہان جو ہے وہ ڈائریکٹلی فواد چودھری کے اوپر اٹیک کرتے رہے حکومت پنجاب کی جانب سے، وہ جب وہ بولا کرتے تھے. تو وہاں پہ ورکنگ ریلیشن کا پرابلم آئے گا، ایک بات. دوسری بات یہ کہ فواد چودھری از ویری کلوز ٹو جہانگیر ترین. جہانگیر ترین صاحب کی وہ بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں اور ان کے بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں. تو یہ 2 پرابلم ایریاز اگر سنبھل گئے تو پھر فواد چودھری از گوئنگ ٹو بی ویری گڈ انفارمیشن منسٹر.
کیونکہ ان کو میڈیا کے معاملات کو بہت اچھی طرح ہینڈل کرنا آتا ہے. وہ نٹی گریٹیز کو سمجھتے ہیں, خبر کو کس طرح دینا ہے, جواب کس طرح دینا ہے. ٹینس پرابلم کے اندر بھی میں نے کئی ایسی جگہوں کے اوپر دیکھا ہے کہ جہاں پہ حکومت کے لیے بڑا ٹف ٹائم آیا ہوا تھا, مثال وہاں پہ فواد چودھری آئے اور میڈیا کا انہوں نے سامنا کیا. ایک بات. دوسری بات یہ, اگر آپ کو یاد ہو جو چاند کا ایشو ہوا ہے پچھلے 1-2 سال سے جو چل رہا ہے, اس کے اندر بڑا مشکل سٹانس تھا جو فواد چودھری نے لیا. بڑے بڑے فن خان جو ہے وہ اس ایشو سے بھاگ جاتے تھے, لیکن فواد چودھری نے آ کے اس پہ کنٹیسٹ کیا. ریسنٹلی 1-2 جگہوں کے اوپر ان کی اسٹیٹمنٹ آئی جو کہ بڑی دلیری والی اسٹیٹمنٹ تھی. مثال کے طور پہ یہ فوج کے اوپر تنقید کرنے والا جو بل ہے, اس کے اوپر فواد چودھری نے ڈائریکٹلی یہ بات کہی کہ جی عزت جو ہے وہ زبردستی نہیں کروائی جاتی, عزت کمائی جاتی ہے. یہ بہت بڑی بات تھی فواد چودھری. اس کے بعد اسپاکور کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ سویلین کنٹرول میں یہ واپس آنا چاہیے. یہ اسپاکو کو جس طرح اپنی کیپیسٹی کے مطابق اسے کام کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہا. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو فواد چودھری جیسا دھڑلے والا بندہ ہی کر سکتا ہے, جو اس حکومت کے اندر بہت کم لوگ ہیں جو یہ کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں ایک بہت اچھی چوائس ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ اس حکومت کے لیے جو ہے وہ ایک, اگر ظاہری بات ہے کوئی وہ کام کریں بھی تو فواد چودھری بھی جو ہے ان کے لیے کوئی امیج بلڈنگ کا کام جو ہے وہ کوئی بہتر طریقے سے کر سکے. اگلے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.